قبلہ پیر صاحب، آپ کا خاندان جیسا کہ جب پاکستان بنا تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی خدمات قائد اعظم نے ڈائریکٹ ان سے مشورے لیے، ان کی بے شمار خدمات تھی۔ اب جے آئی ٹی نے بڑی محنت کر کے سارے یہ جو کیس ہیں سامنے لائے ہیں، جس طرح انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کیا اپنا موقف رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ ہر موقع پر، وہ دینی ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، روحانی ہو، اپنی خدمات پیش کرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک جے آئی ٹی کا تعلق ہے، میں نے تو جب ملک غازی ممتاز حسین کا جنازہ ہوا تھا، اس کے بعد کی میری اگر تقریریں آپ نکال کے دیکھیں نا، تو میں نے اسی وقت یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ اپنی گنتی شروع کر دیں، ان کا جو ہے اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی وغیرہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ پاناما شنامہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہاں گارڈین نے 92 کی رپورٹ گارڈین کی دیکھیں، 98 کی رپورٹ گارڈین کی دیکھیں، اسی طرح پر بی بی سی کی رپورٹ دیکھیں اس دور کی، لیکن اس وقت اگر کچھ نہیں ہوا تو اب آ کے ہو گیا سارا کچھ۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک عاشق رسول کو پھانسی چڑھایا ہے، اس کا قتل کیا ہے، اور اس شخص نے ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھ، میں نے اسی وقت یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کا اب جو ہے نا الٹی گنتی شروع کر دیں۔ اللہ کا عذاب جو ہے کسی وقت بھی اللہ کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان پر اللہ کا عذاب ہے، اور جتنا یہ وقت لے رہے ہیں، جتنا اس میں وہ کر رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ عذاب جو ہے، اور یہ تو کچھ نہیں ہے، آگے جا کے دیکھیں گے آپ کتنا شدید عذاب۔ آپ کو شاید مولوی صاحب یاد ہو کہ جب بٹو کا زمانہ تھا نا، تو اس وقت بٹو نے اسی طرح، کیونکہ وہ بھی جیسے یہ بادشاہ بنے ہوئے، وہ بھی اس کی بھی یہی صورتحال تھی، تو یہ جو تحریک تھی ختم نبوت کی 70 کی 71 کی، اس میں بٹو نے بڑے ظلم ڈھائے اور مولویوں کو بھی مروایا۔ مسجد وزیر خان میں مسجد وزیر خان اندر جا کے، دلی دروازے کے اندر مسجد وزیر خان، وہاں جلسہ ہو رہا تھا، تو دنیا تھی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بٹو اس سے پہلے تمہارا پالا دوسرے لوگوں کے ساتھ پڑا تھا، اب تمہارا پالا جو ہے وہ عاشق رسول لوگوں کے ساتھ پڑ گیا۔ تو یہ عاشق رسول لوگ جو ہیں یہ پیچھا نہیں دیکھتے، تو اب دیکھنا ان کے لفظ جو ہے ریکارڈنگ میں موجود ہے، انہوں نے کہا دیکھنا بٹو تمہارا خاندان ختم ہو جائے گا، تم تباہ برباد ہو جائے گے۔ تو دیکھ لو آپ کے سامنے ہے تاریخ۔ ان کا بھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی ایک عاشق رسول کا جو ہے وہ قتل کیا ہے، اس کو پھانسی چڑھایا ہے، ان کا بھی اللہ کا عذاب ہے ان پر، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے جا کے دیکھیں گے آپ کہ اللہ کا عذاب اور شدید سے شدید تر آئے گا، اور ان کی نسلیں جو ہے وہ تباہ ہوں گی، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ میری جو تقریریں ہیں ان میں سارا ان پر میں نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی اپنا شجرہ نسب جو ہے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ ایک عاشق رسول کا قتل، ریمنڈ ڈیوس کو آپ دیکھیں، دن دہاڑے اس نے قتل کیا ہے، انہوں نے اس کو چھڑا کے واپس بھیج دیا ہے، تو ان کا کیا قصور تھا؟ تو غازی ملک ممتاز حسین کے جنازے نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ سچا عاشق رسول ہے، اور اس نے جو کام کیا ہے وہ حضور کی محبت میں اور اس کے رسول میں کیا ہے۔ تو یہ سارا سب آپ کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے عذاب میں یہ آ چکے ہیں، اور یہ جے آئی ٹی تو خیر چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے جی، جو انہوں نے سینکڑوں قتل کیے ہیں، اور بالخصوص جو 14 قتل انہوں نے کیے ہیں ماڈل ٹاؤن کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کیس جو ہے وہ کھلے گا تو اصل ان کی موت جو ہے اس سے ہونی۔ بہت شکریہ۔ یا اللہ پاک ہمارا یہ حالانہ مقبول منظور پانا، یا اللہ پاک اس گھر پر اپنا فضل و کرم برکت اور رحمت نازل پانا، عذاب سے بیماریاں پریشانیاں دور پانا، ملک پاکستان کو استحکام و سالمی عطا فرمانا، یا اللہ پاک نیک صالح ایماندار غیرت مند قیادت نصیب فرمانا، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے یہ تیرا عطیہ کردہ ملک ہے، تیرے محبوب کا عطیہ کردہ ملک ہے، اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے خود اس کی حفاظت فرمانا ہے، چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں سے یا اللہ پاک اس قوم کو محفوظ فرمانا، دہشت گردی سے پاک فرمانا، دہشت گردوں سے محفوظ فرمانا، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے فیصلہ حق فرمانا، سہل فسہل یا الہی کل صابر بحرمت سید الابرار،
نبی کے مختار یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے جتنے بھی احباب ساتھی تشریف لائے ہیں سب کا آنا مقبول و منظور فرمانا. شاہ صاحب کو برکت نصیب فرمانا, ان کی اولاد کو برکت نصیب فرمانا. بھائی محمد شاہد, محمد ارشد جماعتی یا اللہ پاک ان کو برکت نصیب فرمانا. علامہ صاحب کو یا اللہ پاک برکت نصیب فرمانا. قاری صاحب آئے یا اللہ پاک ان کا آنا مقبول و منظور فرمانا. ملک خالد صاحب جو دین کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں یا اللہ پاک ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرما کر ان کو اجر کثیر برکت نصیب فرمانا. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقی ونور عرشہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا